السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود نہ ہماری دنیا اور نہ ہی عاقبت بنتی نظر آتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اچھائی، دنیا کی بھلائی، دنیا کا مال و زر حاصل کرنے کے لیے دنیا کی طرف تو توجہ دی ہے، لیکن اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے چند لمحے اس کے لیے نہیں نکالے۔ یہ ہے ہماری بربادی کی پہلی سیڑھی جس پہ ہم نے قدم رکھا ہے، اور نظر آتا ہے کہ ابھی بہت دور تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ اس معاشرے کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس کے ذمہ دار یعنی قرآن جاننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاننے والے لوگ اس انداز سے ان کی رہنمائی کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور محمد رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، یعنی سننے والے بھی ویسے، سنانے والے بھی ویسے، نہ سننے والوں میں وہ شعور، نہ سنانے والوں کا وہ کردار جو کردار محمد رسول اللہ کے مبلغ کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہی دل میں نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہی کبھی نہیں ہوا، نہ زبان سے نہ کردار سے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہے، اور جانا وہاں ہے جہاں سے پھر کہیں نہیں جانا۔ یہاں موت کا پیالہ پینا ہے اور مرنا ہے، وہاں آب حیات پینا ہے، کبھی نہیں مرنا۔ جو باغ و بہار میں گیا وہ باغ و بہار میں، جو آگ اور نار میں گیا وہ آگ و نار میں ہمیشہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، اتنا خوبصورت بنا کے، اتنا بہترین بنا کے اس کو آگ میں ڈال دوں، لیکن تمہارے ساتھ ایک امید وابستہ تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تم دنیا کے لیے میری پہچان بن جاؤ،
لیکن تم اتنے بد نصیب ہو کہ میری پہچان کرانے کے علاوہ کے بغیر میری پہچان کروانے کی بجائے تم اپنی پہچان بھی بھول گئے. یہ تمہاری بد نصیبی. تو اس بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ پہ یہ قرآن نازل کیا ہے اور پیغام دیا انسان کو کہ یہ تیری رہنمائی کے لیے ہے، اس کی طرف رجوع کرو. اگر تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال. اس خوش نصیب اور اس خوش بخت کے لیے یہ خوشخبری ہے جو اللہ کی آواز پہ کان رکھتا ہے اور محمد الرسول اللہ کے پیغام کو پیش نگاہ رکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جاہلیت کے کام چھوڑ دو، غیروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو، غیروں کی پیروی کرنی چھوڑ دو، غیروں کی آواز پہ لبیک کہنا چھوڑ دو. جو اللہ کہتا ہے وہ غور سے سنو اور محمد رسول اللہ کے فرمان پہ چلو. اللہ اور رسول کو پیش نگاہ رکھنے سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. اللہ ارشاد میں اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف توجہ دو. مانگنا ہے تو اس سے مانگو اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہنی ہے تو اس سے چاہو. اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی چاہنی ہے تو اللہ سے چاہو. اللہ کے حضور آ کے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے چند آنسوؤں کا تحفہ اللہ کو دو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جو نبی کائنات محمد رسول اللہ سے بیان کریں قرآن کے علاوہ. ایک ہے وحی قرآن کی جو کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، ایک اس کے علاوہ رہنمائی ہے جو قرآن نہیں لیکن فرمان اللہ کا ہے اور پیغام محمد رسول اللہ میں دیتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اے انسانوں، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کرنا حرام قرار دے دیا اور تم پہ بھی ظلم کرنا حرام قرار دے رہا ہوں. ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں ہدایت دوں. مجھ سے ہدایت مانگو، یعنی میری طرف آؤ، میرے در پہ جھکو، میری کنڈی کھٹکھٹاؤ اور مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں. فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، تم بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. اللہ کہتے تو مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ کبھی اس کے آگے جھولی پھیلاؤ. ضرورت ہی نہیں
ساری کائنات میں کسی کو نہیں دے سکتا، ایک میں دینے والا ہوں۔ جب بھی ہاتھ پھیلا کے مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو میرے در پہ آؤ، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، جرم کرتے ہو، اللہ کی بغاوت کرتے ہو، دین کو پس پش ڈالتے ہو، حقائق کو جھٹلاتے ہو، جھوٹ کو قبول کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں تمہاری تباہی کا سبب ہیں۔ تخطئون باللیل والنہار، رات کی تاریکی، انسانیت خاموش، پرندے گھونسلوں میں بند، تاریک رات میں، تاریک مکان میں، تاریک کمرے میں تم جس گناہ کا ارتکاب کرتے ہو انسانوں سے چھپا سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ رات کو بھی کرتے ہو، دن کو بھی کرتے ہو۔ فرمایا میں بخشنے والا ہوں، انا اغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں۔ چھپاؤ، مجھ سے نہ چھپاؤ، میرے در پہ ہو، اقرار کرو اپنے جرم کا، اقرار کرو اپنی خطا کا، اقرار کرو اپنی سیاہکاری کا، احساس پیدا کرو اپنے اندر تم نے جرم کیا ہے، بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ جب تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے گا اللہ کی رحمتیں تم پہ جھوم کے آئیں گی۔ اور رات اور دن کو کرتے ہو میں بخشنے والا ہوں۔ استغفرونی اغفر لکم، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اپنے دامن میں لے کے بیٹھے نہ رہو، کسی نے نہیں دیکھا، حقیقت ہے تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک ذات کا یاد رکھو کہ تم جہاں بھی چھپ کے گناہ کرو گے اس کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے۔ تو پھر کرو کیا؟ اس سے معافی چاہو، اس سے بخشش چاہو، اس کے ہاں اپنے گناہ کا اقرار کر کے آنسو بہاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ تمہاری انسانیت کی حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ ارشاد فرمایا کہ تم سارے انسان اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہو نا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تمام جن اور انسان یہ چاہیں کہ مجھے نفع دیں تو مجھے تم نفع نہیں دے سکتے۔ سادہ سا کلام ہے، سیدھے سیدھے لفظ ہیں، اس کا مطلب گہرائی میں جا کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو نفع نہیں پہنچا سکتے، مجھے دکھ تکلیف دینی چاہو دکھ تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، باقی کوئی نہیں۔
کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات کے جن اور انسان، اگلے اور پچھلے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، سب اکٹھے ہو جاؤ اور تم سب ایک متقی پرہیزگار انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تمام جن تمام انسان۔ فرمایا میری سلطنت میں اس سے کچھ زیادتی نہیں ہوتی، اور کائنات کے تمام جن تمام انسان اول سے آخر تک اکٹھے ہو کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو، تم اس باغی خطاکار گناہگار انسان کی مانند ہو جاؤ جو انتہا کا باغی ہے، تو فرمایا میری سلطنت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بات نوٹ کر لو، تمہارے اعمال و کردار کو دیکھتا ہوں، تمہارے اعمال کو لکھتا ہوں۔ فمن تجد خیرا فلیحمد اللہ ومن تجد غیرہ فلا یلومن الا نفسہ۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو اللہ کی تعریف کرو، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے کردار کے سبب تمہیں پہنچتی ہے۔ تمہارا کردار تمہاری اچھائی تمہاری برائی کا سبب ہے۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر تمہارے دل میں آخرت کو پانے کی خواہش ہے، تو ارشاد فرمایا اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ احساس ہونا چاہیے تمہارے دل میں کہ یہ جو تم نے غداری کی ہے اپنے اللہ سے، یہ جو بغاوت کی ہے اللہ سے، یہ جو نافرمانی کی ہے اللہ سے، احساس پیدا کرو کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور اللہ نے اس پہ گرفت کرنی ہے۔ جو میں برائی کرتا ہوں، جو گناہ کرتا ہوں، جو خطا کرتا ہوں، جو سیاہکاری کرتا ہوں، عزت پامال کرتا ہوں کسی کی، چغلی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، انسانوں کی عزت کو تار تار کرتا ہوں، ارشاد فرمایا احساس تمہارے دل میں اگر پیدا نہیں ہوگا تو تمہاری عاقبت تباہ ہے۔ اپنی عاقبت کو بنانے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ تم نے جرم کیا ہے، اور اس جرم کو کوئی پکڑنے والا بھی ہے اور کوئی معاف کرنے والا بھی ہے، اس سے معافی مانگو۔ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، سننے والی باتیں ہیں، سنانے والی باتیں ہیں، کون سنائے کون سنے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ مسجد میں آگے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا پیغام سنے؟ اور کس کو یہ خوف ہے کہ کہیں عاقبت تباہ نہ ہو جائے؟ الا ماشاء اللہ۔ ارشاد فرمایا میری قوم پہ، میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، اور موسیقی کو حلال سمجھیں گے۔ غور فرمائیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 بیماریوں کا ذکر کیا ہے، وہ جو گھن کی طرح انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی۔ جہاں یہ ہے وہاں ایمان نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں یہ نہیں۔ اس لیے ایمان حلال کا تقاضا کرتا ہے، حرام سے بغاوت کرواتا ہے۔ فرمایا ریشم کو حلال سمجھے گے،
مولوی صاحب یہ تھوڑا سا ریشم اس میں نظر آتا ہے، کہتا ہے تھوڑا ہے، تھوڑے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او بابا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا ہے اور کہا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان مومن مرد اس کو حلال سمجھے گا، یعنی اللہ اور رسول کے نزدیک حرام ہے۔ مختلف ہیرا پھیریوں سے، چونکہ چنانچے سے، ایسے ویسے سے ایک حرام چیز کو حلال قرار دلانے کی کوشش کرنا ایمان کی تباہی کا سبب ہے، حرام ہے۔ جو مومن ریشم پہنتا ہے وہ رب کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے۔ فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا، اس بات پہ غور کرنا ہے کہ وہ وقت آیا تھا، ہے یا آئے گا۔ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنا بد نصیبی کی علامت ہے، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے جب اس کے سامنے ایک نبی کائنات محمد رسول اللہ کا فرمان آتا ہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور وہ دن رات کرتا ہے حرام۔ مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موسیقی حرام ہے، مسلمان اس کو حلال جانیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عام کسی آدمی کی بات نہیں کہ آدمی کہہ دے جی یہ صحابی نے کہا ہے، یہ کسی محدث نے کہا ہے، یہ کسی مفکر نے کہا ہے، کسی مفسر نے کہا ہے، نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا۔ اب کس کو روئیں، کس کو کہیں، کہاں جا کے درخواستیں کریں، کس کی کنڈی کھٹکھٹائیں؟ مولوی کی کنڈی کھٹکھٹاؤ، اندر قرآن کی بجائے موسیقی اچھلتی ہوئی نظر آتی۔ آپ گلیوں میں نکل جائیں، صبح نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو بعض گھروں سے موسیقی کی آواز نہیں، فلموں کے ڈائلاگ آ رہے ہیں۔ ساری رات اللہ کی بغاوت میں بسر کرنا، گانے سننا، فلمیں سننا، ڈرامے سننا، موسیقی سننا، اور کہنا کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا مومن حرام چیز کو کبھی اپنا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے معززین کے گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، فلم چل رہی ہے، ماں بھی سن رہی ہے، بیٹی بھی سن رہی ہے، باپ بھی سن رہا ہے، مولوی گھر سے باہر ہے، گھر والے سب کچھ سن رہے ہیں۔ جائیں آپ دیکھیں ملاؤں کے گھروں میں قرآن کی آواز کم آتی ہے، موسیقی کی آواز زیادہ آتی۔ کبھی اٹھے وقت پہ، کر لے کوشش، اللہ کے نام لے کے کوشش کر لے، کبھی وقت پہ اٹھے گی، اٹھ کے گلیوں سے آئیں اور ساری رات مسلمانوں کی اولاد موسیقی سنتی ہے، گانے سنتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، اور اگر انہیں کہو نا کہ کلمہ صحیح سنا دو، وہ کلمہ صحیح نہیں سنا سکتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ آئے گا، اگر یہ وقت ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسلمان کی تباہی اور اس کی بربادی کے وقت کی ابتدا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بسیرا کریں گے، دولت کی انتہا، مال و مویشی کی انتہا، لوگ آئیں گے کہ حاجت مند ہیں،
اللہ کے لیے دو، ضرورت ہے، محتاج ہوں، لیل و نہار برے بسر ہوتے ہیں، بچے بھوکے سوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کا حکم، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا حکم کہ نیکی اچھائی بھلائی میں تعاون کرو۔ ایک تمہارا بھائی بھوکا مر رہا ہے، فرض ہے تمہارا اس کو کھلاؤ، وہ ننگا ہے اس کو پہناؤ، کہ اس کو پہنانا، اس کو کھلانا ایسا بڑا اجر اور اس سے بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پہناتا ہوں۔ وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا، اور جس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اس کو جو اجر اور جو مقام ملے گا، جو کامیابی نصیب ہوگی، وہ حروف و الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کو کھلاتا ہے تو پھر اللہ ہی کھلا رہا ہے اس کی معرفت سے۔ ارشاد فرمایا مانگنے والا آئے گا، حاجت مند آئے گا، حاجت بیان کرے گا، سوال کرے گا، یہ دینے کی بجائے کہے گا صبح آ جانا، صبح دوں گا۔ اور رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے۔ مال و مویشی، مال و متاع، دولت کی انتہا، مانگنے والے، سوال کرنے والے، جو اللہ کے نام پہ سوال کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ ہزاروں کے پان، ہزاروں کی سگریٹیں، ہزاروں اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں میں دن رات خرچ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں یہ 50 ہزار روپیہ مہینہ ہمارا خرچ ہے گھر کا، اور بھوکے مسلمان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا رات کو آیا، سوال کیا، حاجت پیش کی، اس نے صبح کا نام لے دیا، اللہ کا غضب حرکت میں آیا، اس پہ عذاب نازل ہوا، اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا کے تباہ اور برباد کر دیا۔ فرمایا وَيُمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ان گناہوں میں متعلق ہوتا ہے، جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، جو رسول کی بغاوت کرتا ہے، اللہ قیامت تک ایسے لوگوں کو بندر اور سور بناتا رہے۔ سوچنے کی تو بات ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا، کیا ہمارا کردار وہ نہیں؟ اور کیا آج مومن ریشم کو حلال نہیں سمجھتا؟ آج شراب کو مختلف ناموں پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ شراب نہیں، ہر گھر میں ہے موسیقی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہگار، یہ خطاکار، یہ رب کے باغی، یہ رسول کے باغی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے گا، کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو سور بنا دے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی دھیان دیا اس طرف؟ کبھی سوچ ہماری آئی ہے؟ کبھی تنہائی میں ہم نے خیال کیا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، کس قدر رسول کی بغاوت کرتے ہیں، کس قدر گناہوں میں متعلق ہیں، کس قدر ہم اللہ کی بغاوت دن رات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اگر نہیں نہ بنتا یہ کام تو اللہ کی کرم نوازی ہے، آج تک امت محمد تو بچی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا وقت ضرور آئے گا۔ بنی اسرائیل کے باغیوں کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، عبرت بنا دیا۔ میرے آقا کی امت کو اگر ابھی تک نہیں بنایا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، احسان اللہ، ہم کو کم نہیں اونچے۔ ہر وقت گھروں میں موسیقی چلتی ہے، شراب الا ماشاءاللہ، اور ریشم الا ماشاءاللہ، یہ گناہ اور گناہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو،
اللہ بندر اور سور بنا دے گا کچھ لوگوں کو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. اللہ کے بندو، یہ چیزیں بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سن لو آنکھیں بند کر لو، دیواروں کے ساتھ ٹیکیں لگا لو، سو جاؤ اور اللہ کے سر پہ احسان رکھو کہ جمعہ پڑھنے آئے. سننا ورنہ کچھ نہیں، دھیان نہیں دینا، ذہن بیدار نہیں، دماغ بیدار نہیں، جسم بیدار نہیں. مسجد آگے یہ بھی خوش نصیبی ہے، آگے ہیں بعض وہ بھی بد نصیب ہیں جو بازار میں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، گپے ہانک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، لیکن مسجد نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں. ہنسنا تو چاہیے لیکن ہنسنے کا بھی کوئی انداز ہے. کوئی کافرانہ ہنسی ہے، کوئی مومنانہ ہنسی ہے. کوئی مومنانہ ہنسی ہے، کوئی رسالت و نبوت کی ہنسی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہنستے تھے. صحابہ کہتے ہیں بہت بہت کم نبی کائنات کے دانت نظر آتے تھے، مسکراتے تھے میرے آقا. آج ہم کیسے کہتے ہیں؟ ہنستے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں، شور و غوغا ہے، مجلس میں ہاؤ ہو ہے، تماشا ہے، ہا ہا کی آوازیں آتی ہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، وہ ہنس رہے ہیں. کون صحابہ؟ جن کے متعلق میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ محمد کا چہرہ دیکھ لیا اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. وہ صحابہ تھے. بل پڑ گئے محمد کریم علیہ السلام کی پیشانی کی. رخساروں سے غصہ نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لذتوں کو تباہ کرنے والی چیز کو زیادہ یاد کیا کرو. اللہ کے نبی لذتوں کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا موت. اللہ کے نبی نے لذتوں کو برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی، ختم کرنے والی جس چیز کا ذکر کیا ہے کبھی ہم نے بھی سوچا اس کو کہ آنی ہے. اللہ کی قسم میرے آقا کے ہر ہر فرمان میں وہ حکمت ہے کہ حروف و الفاظ سے بیان ہی نہیں کی جا سکتی. جس کے دل میں موت کا خوف ہو، جس کے دل میں موت کا خطرہ ہو، جس کو اس نگری سے اس نگری جانے کا خیال ہو، وہ آدمی گناہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا الا اس بد نصیب کے جس کے نصیبہ میں ہی بدی لکھی ہوئی. لیکن مومن بھی کر سکتا ہے، لیکن مومن کرنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ نیند نہیں آتی اس کو. رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ موت کو یاد کیا کرو، یہ تمہاری باتیں محمد کو پسند نہیں آئی. مقصد یہ ہے اللہ کے نبی کا، الفاظ نہیں، مقصد ہے کہ یہ تمہاری باتیں پسند نہیں آئی. ارشاد فرمایا قبر انسان کو کتنی بار دن میں یاد کرتی. کہتی ہے انسان میں تنہائی کا مقام ہوں، غربت کا مقام ہوں. ترمذی کی روایت ہے میں تنہائی کا مقام ہوں، غربت کا مقام ہوں، خاک کا مقام ہوں، میرے اندر کیڑے ہیں. کتنی بار دن میں اپنے اس انسان کو، اس آدمی کو، اس مرد کو یاد کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن مر جاتا ہے نا تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے. جب دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہوتی. وہ مٹی جس میں اس کو دفنایا گیا ہے کہتی ہے اہلم و سہلم مرحبا، تیرا آنا خوشی کی بات ہے
کہ تو میرے دامن میں آ گیا ہے. میری چھاتی پہ چلنے والے انسان، ان سب انسانوں میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا. مومن کو کہتی ہے. مومن کون ہے؟ بے نمازی، روزے سے بھاگنے والا، جمعہ جماعت سے بھاگنے والا، اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان نہیں. مومن اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف سما جائے شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اذان ہوئی، یہ کاروبار چھوڑ کے مسجد آ رہا ہے. دولت کما لے، یہاں دولت کما اپنی اولاد کے لیے. پتہ نہیں اولاد نے کبھی بعد میں یاد کرنا ہے کہ نہیں. جب کبھی ذکر ہوگا گھر میں بیٹھے تھے اللہ مغفرت کرے ابا جی کہا کرتے تھے. اب یہاں تک ہی اللہ مغفرت کرے ابا جی کہا کرتے تھے. سال بعد ذکر آ جائے، 2 سال بعد، 10 سال بعد. نیک اولاد اپنے ماں باپ کو ہر وقت یاد رکھتی ہے، دعا کرتی ہے نماز پڑھ کے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. تو جو دولت اکٹھی کر کے دے جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو مر گیا ہے، یہ جو مر گئی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو علم نہیں. ورنہ دن رات اللہ کے حضور اپنی جولی پھیلا کے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرے. تو انہیں دودھ ہی نہیں پلایا اس کو اس انداز سے کہ تو یاد رہے. ٹی وی کے سامنے تو بیٹھی ہے، یہ دودھ پی رہا ہے. جب دودھ پیتا ٹی وی دیکھے گا بڑا ہو کے تجھے خوب یاد رکھے گا. ہر گھر میں ہے یار، مولویوں کے گھر میں ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. دین کی تباہی اور بربادی مولوی کی بنیاد پہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرتے کہتی ہیں اہلا و سہلا مرحبا. زمین پہ چلنے والے یعنی میری چھاتی پہ چلنے والے جتنے انسان تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا، تو اسے پیار تھا. آیا تو نہیں خوشی سے، کہتی ہے تجھے بھیج دیا گیا ہے. ناپسندیدگی کی حال میں الفاظ نہیں ہے، مقصد یہ کہ تجھے بھیج دیا گیا ہے. لیکن دیکھ آج میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تا حد تک نگاہ، تا حد نگاہ قبر کھل جاتی. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. باغ و بہار ہے، نظارہ ہی نظارہ ہے، خوشبو آ رہی ہے، تراوٹ ہے، سرور ہے. مرنے کے بعد اس کی حیثیت ہی بدل گئی. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جنت دیکھ کے. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بدکار آدمی مرتا ہے نا، اللہ کا باغی، بے نمازی، قرآن سے دور رہنے والا، دین سے دور رہنے والا، جب مرتا ہے کہتی ہے لا اہلا و سہلا لا مرحبا. میری چھاتی پہ چلنے والے جتنے لوگ چلتے تھے ان سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کرتی تھی. زمین کہتی ہے جس زمین میں اس کو دفنا دیا گیا ہے وہ زمین کہتی ہے تجھے تمام انسانوں سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتی تھی. اب تو آ گیا ہے، جبرن تجھے بھیجا گیا ہے، تجھے موت دے کے میرے سپرد کر دیا گیا ہے. اب میں تجھ پہ حاکم ہوں، دیکھ ذرا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ارشاد فرماتے ہیں قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسری پسلی میں یوں داخل ہو جاتی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اژدہا اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. 70 اژدہا اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. فرمایا لو انا
احدم منہا نفخا فی الارض، ان 70 اژدہا میں سے ایک اژدہا زمین پہ پھونک مار دے، قیامت تک یہ سبزہ پیدا نہ کرے۔ یہ اژدہا اس کو ڈستے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ قرآن کا باغی، یہ رسول کا باغی۔ اس نے کبھی نہ سوچا، اس کو احساس نہ ہوا، ادراک نہ ہوا، جس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے، اور اللہ کے پاس جا کے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے پاس جا کے جواب دینے سے پہلے قبر کے عذاب کا سامنا کرنا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ اس کو جنت کا باغیچہ بناتا ہے یا جہنم کا بہت بڑا کوئی سخت کرنے والا، جکڑنے والا، اس کی پسلیوں کو توڑ دینے والا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ انسان نے اپنے کردار سے بنانا ہے، اور کردار نہیں تو پھر ان چیزوں کا سامنا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے، میں اسلام کا باغی ہوں، میں رب کے احکامات کو ٹھکراتا ہوں، میں حرام کھاتا ہوں، حلال سے راز کرتا ہوں، میں نے اللہ کے دربار میں پیدا ہو جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، انسان میں انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ آتا ہی اس انسان میں انقلاب ہے جس انسان کے دل میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے شیطان کو دھتکار دیا نا، دبا جا یہاں سے، نکل جاؤ، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، کہنے لگا اللہ تو نے اس انسان کے لیے مجھے اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، مجھے نکال دیا یہاں سے، جنت سے مجھے نکال دیا تو نے، اس کے لیے ذرا مجھے وقت دو اور طاقت، تو نے مداخلت نہیں کرنی، پھر دیکھنا۔ فرمایا جا تو ان پہ مسلط ہے، کہنے لگا نہیں نہیں تھوڑا سا اور بھی کچھ دو۔ فرمایا جس طرح اس کے گھر اولاد ہوگی تیرے گھر میں بھی اولاد ہوگی، تو تنہا نہیں، لاکھوں کروڑوں کا لشکر ان لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بہکا، تجھے گرفت نہیں کروں گا۔ کہنے لگا تھوڑا سا اور اللہ۔ فرمایا ان کے دلوں کو تیرا مسکن بنا دوں گا، ان کے خون میں تو یوں چل پھر سکے گا جس طرح ان کی شریانوں میں خون چلتا ہے، جا ان پہ اپنے پیدل اور سوار دوڑا۔ آدم علیہ السلام سن رہے، کہنے لگے اللہ یہ تو بڑی بات کی ہے تو نے، اور اس کو یوں مجھ سے مسلط کر دیا، اس کا مقابلہ میں کس کروں گا؟ اگر تو نے مجھے طاقت نہ دی تو اس کا مقابلہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم تیری اولاد کے ساتھ ایک فرشتہ رکھوں گا، اس کا محافظ، جو شیطان کے پنجے سے بچائے گا۔ ابتدا سے میری بات اگر آپ سن رہے ہیں تو غور فرمائیں اور غور کرتے چلے جائیں، میں کیا بتانا چاہتا ہوں، مقصد کیا ہے میرا۔ فرمائے ایک فرشتہ قائم کر دوں گا جو شیطان کے پنجے سے دے روکے گا۔ نہیں یا اللہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر اور فرمایا تیری اولاد ایک نیکی کرے گی
تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، برائی ایک ہی۔ اللہ کچھ اور فرمایا، جب تک جسم سے روح کا رشتہ موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیطان نہیں چھوڑتا تھا تو یہ رحمانی کیوں چھوڑتا؟ کہنے لگا نہیں اللہ کچھ اور۔ فرمایا کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ سنا دے ان کو، اگر تم رب کی بغاوت کرو گے، گناہ کا ارتکاب کرو گے، سرتابی کرو گے رب کی، دل میں خوف پیدا کر کے، احساس پیدا کر کے اللہ کے حضور آؤ گے، میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ جو میں نے شیطان کو ناکام کر دیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے نا، اللہ کا بندہ نیک مومن گناہ کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے۔ یہ اپنے سامنے رکھیں، احساس کی بات ہے۔ احساس نہ مر جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی۔ احساس کی بات، احساس ہوا اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ بخش دے، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ تو مالک ہے، تو آقا ہے، تیری رحمت کا سمندر بے کنار ہے، میرے گناہ کی کیا حیثیت ہے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ داغ آ جاتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ ہر وقت بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں انسان ہوں، تو رحمان ہے، میں گناہگار ہوں، تو بخشنہار ہے، اللہ تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، تیرے در پہ نہ آؤں تو کس کے در پہ آؤں، معاف کر دو اللہ۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ کالا داغ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے، جیسا قرآن نے کہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ سیاہی ان کی کمائی کے سبب ہے کہ گناہ کا ارتکاب کیا، بغاوت کی، اللہ کی رسول کی انتہا کا گناہ، مانگتا ہے بخشتا ہے، لیکن یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے دل، اور پھر اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اور جس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ جس بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ احساس اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تو اپنے اللہ کے حضور چلا جا، آج بچ گیا انسان کی سزا سے، کل جو اللہ سزا دے گا اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ گناہ کی سزا جو اللہ نے دینی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ مومن کے دل میں اگر یہ احساس ہو تو مومن گناہ نہیں کرتا، کر لے تو جب تک اللہ سے بخشوا نہ لے وہ اللہ کا پلہ چھوڑتا ہی نہیں۔ احساس نہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ بھی، ایک عورت آتی، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں۔ رحمت کائنات کی رحمت بری نگاہیں اٹھی، اس کے چہرہ پہ پڑی، ارشاد فرمایا کیا کہتی ہو؟ طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ کے رسول۔ کیا ہے؟ کہنے لگی میرے گناہ کی نشانی میرے پیٹ میں ہے اللہ کے نبی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، فرمایا پاگل تو نہیں ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ کوئی اور؟ نہیں اللہ کے نبی، میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ فرمایا چلی جاؤ، تمہارا تو قصور ہے، جو تمہارے پیٹ میں اس کا قصور نہیں ہے۔
اس کو جنم دے کے آنا۔ ایھا الناس، یہ باتیں کرنے والی صرف نہیں میں نے کر دی آپ نے سن لی اور چلے گئے، نہیں، اپنے من میں بٹھا لو۔ اللہ کی قسم، جو کردار مصطفیٰ، کردار صحابہ اپنے من میں بٹھا لیتا ہے، جنت اللہ نے انہی لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی۔ چلے گئی، بچہ جنم دے کے آ گئی، اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، میں فارغ ہو گئی ہوں، طہرنی، مجھے پاک کریں۔ اور زانی کو اسلام پاک کس طرح کرتا ہے؟ زمین میں گاڑ دو اس کو، مار مار کے پتھر مار دو اس کو۔ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، سخت ہیں، تو 1 2 3 کو ملی ہیں، باقی 50 60 سال تک کوئی آپ کو آدمی نہیں ملے گا اس کو سزا ملی ہو۔ ہم تو مومن ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہمیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک مومن باغی کو سزا دیتے ہوئے تمہارے اندر رحم کا ایک ذرہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، قریب ہو، 2 سزا اس کو۔ طہرنی یا رسول اللہ، فرمایا ابھی اس کو تیری حاجت ہے، دودھ پلا اس کو، جب یہ روٹی کھانا شروع کر دے گا پھر آ جانا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بار بار کہتے ہیں جس کے دل میں احساس ہے آخرت کا، جس کے دل میں احساس ہے گناہ کا، جس کے دل میں احساس ہے قیامت کی پکڑ کا، اس کی رات کی نیندیں بھی حرام ہیں اور دن کا چین اور سکون بھی نہیں آتا۔ کچھ عرصہ بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا اور بچہ کھا رہا ہے۔ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کوئی ہے جو اس بچے کی پرورش کرے، نگہداشت کرے، اس کو رکھے؟ آج کے لوگ ہوتے تو کیا ہوتا، سارے اپنا سر چھپاتے، منہ ادھر ادھر کر لیتے، وہ جی اس بچے کی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں۔ ایک صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ، بچے کو اس کو لے جاؤ، میدان میں گاڑ دو، گاڑ کے اس کو سنسار کر دو۔ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا، ایک پتھر اس کو لگا، ایک چھینٹا ایک صحابی کے کپڑے پہ پڑا، کہنے لگا یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں، گناہ کا ارتکاب تو خود کرتے ہیں لیکن آلودہ دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا محمد رسول اللہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، تڑپ اٹھے میرے آقا، پریشان ہو گئے اور ارشاد فرمایا وہ کہاں ہے جس نے یہ کہا ہے؟ تابت توبتن لو قسمت بین امتن لوسعتہم، فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے امت کے سارے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دیا جائے، سارے بخش دیے جائیں، توبہ پھر بڑھ جائے۔ اس کے متعلق تم کیا کہتے ہیں؟ احساس تھا، احساس نے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور ارشاد فرمایا ایسی توبہ کی ہے کہ توبہ پہ توبہ توبہ کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا دل میں احساس پیدا کرو، دل میں ادراک پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا ایسے مومن اور مسلمان بن جاؤ گے کہ ایسے مومن مسلمان کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس انداز کی زندگی بسر کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے اللہ کی طرف آؤ، توجہ دو، اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، اپنے اندر گناہ سے بچنے کا احساس پیدا کرو، ہو جاتا ہے تو آخرت سے بچنے کا احساس پیدا کرو۔ جس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، ادراک ہوتا ہے، جس کو خوف آ جاتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں مجھ سے مایوس نہ ہو. باپ سے بیٹا مایوس ہو سکتا ہے, ماں سے بیٹا مایوس ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا جی ماں کی محبت کمال کی محبت ہے, ماں سے بھی مایوس ہو سکتا ہے, بھائی سے مایوس ہو سکتا ہے, اپنے شاہ سے محسوس ہو سکتا ہے, اپنے آقا سے مایوس ہو سکتا ہے. اگر کوئی مایوس نہ کرنے والا در ہے تو میرے اللہ کا در ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میری طرف, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں. احساس پیدا کر کے آؤ, جب جاؤ گے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں بھیجوں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.